الحمد للہ الحمد للہ الذی خلقنا فی احسن تقویم وفی امت حبیبہ الکریم وہدانا صراط المستقیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ العظیم سیدنا محمد النبی الامی روح الرحیم وعلی آلہ واصحابہ ذوی الشرف العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق رب ذوالجلال والاکرام اپنے لطف و نوار سے ہمیں یہ منفرد نوعیت کی علمی مجلس عطا فرما رہا ہے۔ مجلس بھی جو ہے وہ منفریت نوعیت کی ہے، اور جس شخصیت کے افکار و تعلیمات کے بارے میں آپ سن رہے ہیں ان کی شخصیت بھی منفرد ہے، اور داعی مجلس، میر مجلس، جان مجلس جن کا درس آپ نے سنا وہ بھی منفرد شخصیت ہیں۔ میں آپ نے عالمانہ، فلسفیانہ، محققانہ، مدققانہ بات، اب ایک عام بندے سے اب عامیانہ بات ہے، یہ بندہ ہی وکھری ٹائپ دا ہے، اور انہوں دا کم بھی وکھری ٹائپ دا ہے، شخصیت بھی منفرد ہے اور کام بھی منفرد ہیں، انوکھے اور نرالے کام کرنا۔ کیوں؟ شاہ حسین ہے اور اولاد حسین ہے، اولاد کا کام ساری دنیا سے، زمانے سے منفرد تھا، منفرد تھا نا جی، زمانہ ایک طرف، آپ ایک طرف، کتنے ساتھی تھے آپ کے؟ 72۔ علامہ فرما گیا اقبال کہ دوستان او بیزداں ہم عدد، دشمناں چوں ریگے صحرا لاتد۔ ساتھی تو کل 72 تھے اور دشمن صحرا کے ریت کی ذروں کی طرح۔ اور یہ پرواہ نہیں کہ اکثریت کدھر ہے جی، جمہوریت کدھر ہے، اکثریت جمہوریت ایک طرف، امام حسین ایک طرف۔ جو سچا حسینی ہوگا نا جی، اصلی، وہ کثرت کو نہیں دیکھے گا، وہ حق کو دیکھے گا۔ کثرت طاقت و قوت کے ساتھ تھی اور تنہا امام حسین حق و صداقت کے ساتھ۔ اس لیے میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی زمانہ کیا کہے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جدھر زمانہ ادھر چلو۔ اقبال نے کیا فرمایا؟ حدیث بے خبراں ہے تو زمانہ بساز۔ یہ خبروں کی، ناسمجھوں کی، کم ہمتوں کا قول ہے کہ زمانے کے ساتھ ہو جاؤ۔ زمانہ بات و نسازت، تو بات زمانہ سے تیز، زمانہ مفت نہیں، تو زمان کے خلاف ڈٹ جا، جنگ کر، میدان میں آ جا۔ تو اس لیے یہ محقق کے عصر دوران حضرت علامہ مفتی پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب جو ہیں نا، حسینی ہے نا جی، تو اس لیے یہ منفرد ہے۔ اب کام جو کیا ہے وہ کام آسان نہیں، مشکل ہے۔ اس مناسبت مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بات ہے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے نصاب فلسفہ اسلام میں فصوص الحکم کی تجویز ہوئی۔ بات آئی ترجمے کی اور ذمہ داری سونپی گئی مولانا عبد القدیر محمد صدیقی کو۔ وہ خود رقم طراز ہیں، چنانچہ اس کام کے لیے فقیر کو انتخاب کیا گیا۔ معلوم ہے اس کتاب کا حال کیا ہے؟ معلوم ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کتنوں کو گمراہ کر دیا، کتنوں کو ہدایت بخشی ہے۔ قرآن کے بارے میں ہے نا، فرماتے ہیں کہ کام مشکل تو تھا، لیکن فقیر نے توکل تو علی اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو درجہ اتمام تک پہنچا دیا۔ گردیزی صاحب نے بھی توکل تو اللہ کام شروع کر دیا،
اور اتمام کو پہنچ گیا اور یہ منفرد تقریب انعقاد پذیر ہے۔ کہتے ہیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ نماز کا وقت کب تھا۔ اور یہ جو وجودیوں کی بات ہو رہی تھی نا، بعض وجود والے، یہ چشتی نظامی جو ہیں وجودی ہیں، سارے چشتی خاص طور نظامی وجودی ہیں۔ حضرت صاحب سے پوچھو، ہمارے ہاں نماز دیر سے پڑھی جاتی ہے، سامنے بیٹھے ہیں، نظامی صاحب سے پوچھ لو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک ہیجمنداں کج بیان اس معارف داران اور اسرا بیاں شخصیت اور اس کے افکار کے بارے میں کیا عرض کرے، جن کی شخصیت کے بارے میں عارف ربانی حضرت امام شارانی جیسے پائے کے لوگ ان کے سامنے اپنے آپ کو ہیج سمجھتے ہیں۔ آپ نے باتیں سنی ہیں؟ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ الجواقی جوہر میں فرماتے ہیں، میرے بھائی تجھے معلوم ہو کہ میں نے اہل کشف کے کلام پر مبنی رسائل کا اتنا مطالعہ کیا گنتی میں نہیں آ سکتے۔ فرماتے ہیں اہل کشف کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں نا کہ میں شمار نہیں کر سکتا، لیکن اور میں نے ان کی عبارات میں وہ وسعت نہیں دیکھی جو شیخ کامل المحقق مربی العارفین، عارف نہیں عارفین کی تربیت کرنے والے الشیخ محی ابن عربی کے کلام میں دیکھا۔ ان کی عبارت میں جو دیکھا وہ کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے آگے پھر بہت ساری ایسی شخصیات کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں اظہار کیا، وقت نہیں ہے۔ امام کمال الدین فرماتے ہیں اور شیخ خود ہمی کہ جب وہ شام سے اپنے واپس آنا ہے نا تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ عربی کو کیسے پایا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں علم، زہد اور معارف میں بحر بے کراں پایا، ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے۔ امام یافی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیخ شیوخ اور شیخ اکبر، شیخ شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ اکبر ابن عربی، آپس میں ملاقات ہوئی لیکن بات نہیں ہو سکی، چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے شیخ شیوخ سے پوچھا کہ شیخ اکبر کے بارے میں کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ بحر الحقائق، حقائق ایک سمندر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شیخ سعد الدین محمد فرماتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے پوچھا، فرمایا وہ ایک موج زن سمندر ہے جس کی انتہا نہیں۔ اب اس کی انتہا میں مجھ جیسے کمزور کیسے، ہمیں ڈوبنے کا خطرہ لگ رہا ہے، میں کیسے پیراکی کروں گا، ان کا کام ہے یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا جیسے بتائی، فلسفیانہ بھی ہے، عالمانہ بھی ہے، اصل میں بات جو ہے یہ الہامی ہے۔ جو الہام ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ کتاب مکاشفہ میں نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوئی اور اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہوا، اور یہ جو عنایات ہوتی ہیں نا یہ وہی جانتے ہیں جن پہ ہوتی ہیں۔ امام شارانی فرماتے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی بدولت میری آنکھیں سوتی ہیں، قلب نہیں سوتا۔ بتایا نا، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے پروفیسر مہر صاحب کہ جی یہ سب کچھ حضور کی بات کا تھے۔ فرماتے ہیں حضور کی شان ہے نا کہ تنامو عنایا ولا ینامو قلبی، اور فرماتے ہیں آپ کی وراثت سے مجھے بھی یہ چیز ملی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ایسا صرف اتوار کی رات ہوتا ہے، صرف اتوار۔ آگے کیا فرماتے ہیں، جبکہ شیخ محی الدین ابن عربی نے بتایا کہ انہیں یہ مرتبہ پورے ہفتہ بھر رہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یوں میں اکثر توتی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور میں اس تلاوت کا شمار رکھتا ہوں، پھر بیداری میں اس سے آگے کرتا ہوں، اسی کو بنا کر کے کرتا ہوں۔ جو سوتے ہوئے تلاوت کرتا ہوں نا، البتہ نماز کی بنا اس پہ نہیں کرتا۔ اب بتائیں کہ ان شخصیات کی باتوں کو اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ محبوب علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ تظن خیر، تم نیکی کا گمان کرو، نہیں سمجھتی
اب سمجھ نہیں آئی۔ آگے امام شارانی فرماتے ہیں یہ بھی بات بڑی مزے کی ہے، مزے کی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے شدت قرب حاصل ہے۔ یہ قرب ہوتا ہے نا تب باتیں ملتی ہیں، اور اکثر اوقات میں میرے اور آپ کے مزارے پر ان کے درمیان فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ غور فرمائیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ میں مصر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اپنا ہاتھ آپ کے حجر مبارک پہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ امام شارانی فرما رہے ہیں۔ اور اس امر کے ادراک صرف ذوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذوق کی بات آپ نے بتائی نہیں، یہ باتیں ذوق سے ہے، اور جسے یہ شہود نہیں وہ کئی مرتبہ اس کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ انسان اب انکار کا تو کوئی علاج نہیں نا جی، وہ تو بڑی شخصیتیں تھیں نا۔ میں آپ کو قریب کی بات سناؤں، یہ آپ کے قائد اعظم کا دور، علامہ اقبال کا دور، حضرت علامہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا دور، اور حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ اہل سنت کا رسالہ ہے جس میں یہ بات چھپی تھی نومبر 2012 میں۔ جس شخص نے لکھا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ فقیر شرک شریف سے جامع میاں صاحب میں پڑھتا تھا، وہاں ایک بزرگ حاجی فضل الہی صاحب مرحوم مونگا جو کہ شرع ربانی کے ساتھ رہے، انہوں نے یہ بات، یہ چشمدید بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب سرکار داتا گنج بخش کے دربار پر جایا کرتے تھے۔ وہ مزار میں تھے نا، یہ زندہ ہیں، ان قبر کی باتیں بتائیں، مرنے کے بعد کی باتیں بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی تانگے پر سوار ہو جاتے، کبھی پیدل چل دیتے، اور عموماً میں ساتھ ہوتا۔ ایک دن آدھی رات اٹھے، تہجد کے نوافل پر فرمایا فضل اللہ چلو، داتا حضور چلیں، اور پیدل چل پڑے۔ اثنائے راہ آگے سے ایک بزرگ آئے، ان بزرگ کے سر پہ گول قسم کا امامہ بندھا ہوا تھا، یہ چہرہ منور تھا، داڑھی سفید تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت میاں صاحب کے ساتھ ہم کلام ہوئے رات کو راستے میں۔ حضرت میاں صاحب شیرپور کی طرف واپس چل پڑے، اور وہ تھا تو میں نے کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ لاہور داتا دربار حاضری دینا ہے، لیکن آپ یہیں سے واپس چل پڑے۔ حضرت شیر ربانی نے فرمایا کہ فضل الہی جنوں ملنا سی اتھی ہی مل لے، ہوں اگے لین کے جانا ہے، جن کو ملنا تھا یہاں آگے لینے کے لیے کیا جانا ہے۔ یہ میں مشاہدات بتا رہا ہوں، ہیں یا نہیں۔ وہ دوسرا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت میاں صاحب کے ساتھ داتا دربار کی حاضری کے لیے گیا لاہور، وہاں فاتحہ پڑھی، یہ مزارات سے کیسری صاحب کشف کی باتیں ہیں نا، فاتحہ پڑھی، اور میاں صاحب آگے کھڑے تھے، میں ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ میاں صاحب فاتح خانی سے فراز ہوئے تو آپ نے کہا، ذرا غور فرمائیں، کڈا سارا داتا سے نکی جئی مسیت، داتا کہنے میں مسیت بہت چھوٹی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی۔ فرمایا نہ پوری دنیا میں داتا دے مسیت دیکھو اتنی سی مسیت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، اندر سے آواز آئی، فضل اللہ صاحب فرما رہے ہیں صاحب میاں صاحب جدو دل کرے گا وڈی کرا لواں گے، ہن وڈی کرا لئیے نا، جب دل کرے گا بڑی کرا لیں گے۔ اس لیے اگر یہ باتیں ہم نہیں دیکھتے تو آپ ڈاکٹر کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو کینسر ہے، آپ کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو دیکھتے ہیں، اب تو مشین پہ بتاتے ہیں نا جی، اور پہلے ڈاکٹر یہاں ہاتھ رکھتا تھا ہمارا کی نبض پہ، ساری بات بتاتا تھا، کیوں؟ ان کا دل روشن تھا۔ حکیم غلام رسول مرحوم کے بارے میں سنا ہے، جو مکوی سرمے کا جو ہے نا، وہ جس کا نسخہ ہے، اس کے پاس خاتون آتی تو وہ ہاتھ نہیں رکھتا، دھاگا باندھ کے دھاگے پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا تھا فلاں بیماری ہے۔ حکیم اجمل خان کی آزمائش کی ایک پتہ نہیں نان پارے کا نواب تھا کہ بھائی یہ قارورت ہے، اس نے اپنی بیگم کی بجائے بھینس کا بھینس کا وہ ڈاکل نا پیشاب بھیج دیا، لائن میں قطاریں بوتلیں، جب ان کے قطار آئی اس کے لیے اتنا بنولا اتنا بھوسا لکھ دو۔
یہ باتیں جاننے کی نہیں ہے تو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حکیم سعید صاحب نے ڈیفینس میں مطلب کا افتتاح کیا، میں بھی یہی بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ علاج جو ہے یونانی ہومیوپیتھک سب قیاس کے اوپر ہے. ہم علامات پہ نتائج مرتب کرتے ہیں، یقینی نہیں ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس معالج کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کے لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ کشف جو ہے یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے. اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک تو وہی بات ہوئی نا، اب عارف المعارف کی بات میں نے کی، اس میں حضرت شیخ صاحب نے جو پہلا باب باندھا ہے نا، فی ذکر منش علوم صوفیہ، صوفیہ کے علوم کے بارے میں. اور پہلی حدیث کیا لائے تھے نبی کی؟ مثل ما باسن اللہ بالعلم بالہدا والقبض الخیر. میری مثال جو مجھے علم اور ہدایت دے کر، یہ بارش جو کثیر بارش برس پہ لمبی حدیث ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس بارش کے ذریعے وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ وہ اس بارش کو حضور کے فیض کو حاصل کر، جیسے بتایا نا کہ جب حضور سے ربط ہوتا ہے، اطاعت کی جاتی ہے، وہ حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی بات ہے نا. یہ صوفی کیا ہوتے ہیں؟ قیلا للحسن البصری ہاکذا قال الفقہا. حسن بصری کے سامنے کسی بندے نے کہا ہے کہ فقہا اس طرح فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا حل رأیت فقیہن قطو، کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ پھر خود جواب دیا انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا، فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو جائے. ہم تو فقیہ کو کہتے ہیں نا کہ قدوری پڑھ کے، ہدایہ پڑھ کے شامی سے فتویٰ لکھتے نہیں. فقہ فرماتے ہیں فقیہ ہوتا ہے. اب بات فقیہ کی ہے. فصوفیہ یعنی وہ جو فقیہ ہے نا، اصل میں صوفی وہ ہے. فصوفیہ اخذوا حظا من علم دراسہ. آپ کہتے ہیں نا علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ کون سے علماء ہیں؟ یہ صوفیہ علماء ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب صوفی علم حاصل کرتے ہیں نا، وہ بھی پڑھتے ہیں. یہ بتا رہے ہدایت کی باتیں. پھر مل شاہ صاحب نے کتنا پڑھا ہے؟ ان کے مرشد شمس علیفی وہاں سے چل کر مکھڑ گئے تھے 13 سال. فرماتے ہیں کہ صوفیہ پہلے یہ علم پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں نہیں. فَأَفَادَهُمْ عِلْمُ الدَّرَاسِ، یہ علم انہیں نفع کا فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ان کو کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو. جب وہ عمل کرتے ہیں فَلَمَّا عَمِلُوا بِمَا عَلِمُوا أَفَادَهُمْ الْعَمَلُ، جب وہ اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو علم وراثت حاصل ہوتا ہے. اور وہ علم وراثت کیا؟ آپ کے فرماتے ہیں کہ ہم مسائر العلماء فی علومہم، کہ صوفیاء جو ہے نا باقی تمام علم کے ساتھ برابر ہیں. یہ جاہل نہیں ہیں، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم. فرق کتنا ہے؟ تمیزوا عنہ بعلوم زائدہ، ان کو اس علم کے علاوہ جو علم مل رہا ہے زائد، یہ ان سے بڑھ گئے ہیں. اور وہ زائد کلمہ سے علم وراثہ جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. اور علم الوراثہ ہوا فقہ الدین، اور علم وراثہ جو ہے نا یہی دین کی فقاہت ہے، یہی بصارت ہے. یہ جو قلبی بصیرت ہے نا، آگے فرماتے ہیں کہ صوفیاء جو ہے نا ان کو قلوب واعیہ، ایسے دل ملے ہیں کہ جو بات کو لیتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں. آیت کریمہ کیسے ہے قرآن کریم؟ طیب قلوب واسیہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے میرے دعا فرمائی کہ اللہ مجل قلبہ واعیہ، ان کا دل واعی بنا دے. اس کے بعد کوئی بات مجھے کبھی بھولی نہیں. ہر حضور کے ارشاد محفوظ ہے. اب یہ بصیرت والی بات تھوڑی سمجھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ لأنہم زہدوا فی الدنیا بعد ان کے، کہ وہ تقوی کی اساس اختیار کر کے زہد اختیار دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فالتقویٰ زکت نفسہم، تقوی ان کے نفسوں کو پاک کر دیتا ہے. وبالزہد، اور زہد سے ان کے دل جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. فلما عدموا شواغل الدنیا، جب وہ دنیا کے مشاغل سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، زہد کے تفتخت مسام و موازن. یہ بات ان کے پھر اندر کے مسام کھل جاتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کے مسام کھولتے ہیں نا، پسینہ نکلتا ہے، وہ دل کے مسام کھل جاتے ہیں. اور سمعت آذان و قلوب، ان کے دل کے کان سننے لگتے ہیں.
وہ ان کانوں سے سنتے ہیں، ان کانوں سے دیکھتے ہیں جو حضور کے بارے میں ہے کہ جب آپ کا شک صدر ہوا تو جبریل نے کیا دیکھا کہ قلب سدید فی عینان وضنان تسمان، یہ ایسا دل ہے جو ہر کجی سے پاک ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، جو کان ہیں جو ہر وقت، ہم جو کہتے ہیں حضور کو ہر وقت علم ہے، وہ کان اور دل ہیں۔ تو یہ صوفیائے کرام ہیں کہ جن کا باطن منور ہو جاتا ہے، اور جب ان کا باطن منور ہو جاتا ہے نا تو پھر ان کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ آشکارا ہو جاتا ہے۔ اور باطن کے منور ہونے کے لیے جیسے امام حسن بصری فرمایا نا کہ تقویٰ رب کا فرمان، یہ کیا شاہ صاحب شاہ رضی مان لو تم، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والا اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا اللہ تمہارے دل میں فرقان کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ وہ فرقان کی صلاحیت کیا ہے؟ کیا ہے شاہ صاحب؟ علامہ مدری فرماتے ہیں کہ اے بصیرۃ فی قلوبکم تفرقون بین الحق والباطل، کہ تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ تم حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہو۔ جیسے ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا یہ بلو ہے، نیلا ہے، یہ درد ہے، ان کا دل دیکھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل۔ اب ان کے بارے میں کہیں کہ انہیں غلط لکھا ہے، معاذ اللہ انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُسَمَّىٰ هَٰذَا فِي، اور یہی جو باطنی بصیرت ہے نا صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسی کو کشف کہا جاتا ہے۔ تو کشف جو ہے وہ یہ ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نماز میں بھی دیکھتے ہیں، جو شاہ صاحب نے بتایا نا کہ تصوف کیا ہے، وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جلوے دیکھتے ہیں، اور نہ دیکھیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب حدیث ہے نا کہ نماز نہیں ہے حضور قلب کے علاوہ، وہ ہم جیسوں کی تو ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، ان جیسوں کی نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ حضرت وہ جو تھے نا ہمارے شاہ فضل الرحمن مراد گنج آبادی رحمۃ اللہ، وہ ہمارے مشائخ میں بھی آتے تھے، اس میں تو بڑے عجیب قسم کے مزاج کے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک دفعہ اشرف علی تھانوی صاحب گئے، خود انہوں نے بھی، تو کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پہ سلام پیش کیا جائے درود فرشتے پہنچاتے ہیں، کہاں ایک حدیث میں ہے کہ حضور خود سنتے ہیں۔ فرمایا ہم جیسوں کا خود سنتے ہیں، تم نے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہم جیسوں کا حضور خود سنتے ہیں اور تم جیسوں کا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جب محبت سے پکارا جائے تو خود سنتے ہیں، محبت سے پکارا جائے تو جام سے مولانا جامی کا سن لیتے ہیں، اور عہدے پہ حضرت بیچارے محروم چلے آتے ہیں۔ بات اصل میں ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شر و دین بت کا تو تھوڑا، عشق کے بغیر کچھ نہیں۔ ساری زندگی بغیر عشق بخاری پڑھی جاتی ہے، صرف بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ اور ایک دفعہ پیر مہدی صاحب کا ذکر ہوا نا جی، اب وقت نہیں ہے، وہ جہاز میں تشریف لے گئے تھے اور آگے ایک بہت بڑا مولوی میلہ تھا، وہ ان کا شاگرد تھا، کن کا جی مولانا وہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہاں۔ تو بحث ہوئی بھائی آپ بھی درود مستغاث شریف پڑھتے ہیں آپ نے؟ ہاں۔ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ شرک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو بہت لمبی بے آپ نے فرمایا کہ یہ شاہ صاحب نے بیان کی بخاری میں حدیث اور بھی کہ بھائی سے پوچھا تھا ما ربک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور میں کہ یہ جو ہے فرد مبصر جو سامنے ہو، موجود ہو، اکیلا اس پہ کہا جاتا ہے۔ بھائی یک وقت کتنے مردوں سے پوچھا جاتا ہے؟ کہا ہمیں تو اتنے سال بخاری پڑھتے پڑھتے سمجھ نہیں آئی۔ تو بات یہ ہے کہ بغیر عشق کے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ باقی توحید کا معاملہ انہوں نے سمجھایا، یہ مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے، اور یہ ہے کہ فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے، علم کلام بھی ہے، ساری باتیں ہیں علماء کرام اپنا، لیکن تصوف بہت نازک معاملہ ہے۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی، بہت تعریفیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کال حال ہو جائے یہ تصوف ہے۔ آپ فرماتے تھے کال
حال ہو جائے، اب حال کو آپ کال کا رنگ کیسے دیں گے؟ مجبور ہیں ہم حقیقت کے بیان کے لیے مجاز کے۔ غالب نے بھی کہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساغر کا۔ یہ ہم اپنے لیے بادہ ساغر، آنکھوں سے شراب پلائی جاتی، یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں مشکل ہیں، لیکن ایک بات آخر یہ کر دوں کہ جہاں یہ کیا ہے، کس کے لیے دعا؟ یہ غلام یاسین شاہ صاحب کشمیر والے ابھی اور اس سے لکھنے کو نظر تو آئے۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں ارباب عرفان و وجدان نے یہ باتیں عارفانہ، محققانہ، فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے نا جی، وہاں بعض اہل علم نے سادی مثالوں سے سمجھائی ہیں کہ توحید کیا ہے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں، اخروٹ کی مثال دیتے ہیں، بادام کی دیتے ہیں۔ آپ اخروٹ کو دیکھیں نا، اس کو بھی چھلکا ہوتا ہے نا، پھر اس کا دوسرے باریک چھلکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں مغز ہوتا ہے، اور اصل جو وہ روغن بادام ہے، آئل ہے، وہ مغز میں ہوتا ہے۔ ایسی ہی مثال بادام کی ہے۔ آپ انڈے چھیلتے ہیں نا، اس کے نیچے ایک اور ہلکا پڑتا ہے، اس کے بعد سفیدیت سے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی توحید تو یہ ہے کہ زبان سے کہہ دیا اللہ لا الہ، یہ اتنی ہے کہ بندہ اقرار کرنے سے شریعت میں مسلمان ثابت کر لیتا ہے، اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے، لیکن دل میں نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ ایسی شاہ صاحب اس کے بعد دل سے جب یہ دل پہ اثر کرے گی، دل میں بھی تصدیق کرے گا، تو اب وہ مومن ہو جائے، اقرار باللسان اب اس کو یہ ہے کہ یہ ایمان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ اس کے لیے یہ آتا ہے کہ وہ پھر یہ جو توحید کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ کا، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا، کثرت سے کرتا ہے، پہلے زبان سے کرتے کرتے دل میں ہو جاتا ہے، اور جب دل میں گھس جاتا ہے نا جی، تو پھر سارے بدن میں نکلتا ہے۔ حضرت پیر مرشد شاہ صاحب گوڑی رحمۃ اللہ کے پیر مرشد شمس العارفین فرماتے ہیں، لوگوں کو سمجھایا پنجابی میں کہ مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، جس سے آپ ڈولا کھاتے، اس میں تیل ڈائیں، گھی جذب ہوتا ہے، جب بھر جاتا ہے اندر سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل ذکر سے سرشار ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے اعضاء جوارے کا ذکر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ حقائق پہ غور کرتا ہے، چیزوں پہ تفکر تدبر کہ یہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، کیسے ہیں، آپ کہتے ہیں نا عالم، علامت نشانی، یہ ساری چیز علامت ہے اپنے خالق مالک۔ جب وہ غور و فکر کرتا ہے حسین سے یہ کہ سب تو بے ساختہ، کرتے کرتے اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات احسن خالقین وحدہ کی ہے، ایک وہی ہے، باقی سب اس کی مخلوق کی عارضی ہے۔ ہمیں تو لا معبود اللہ کا نہیں پتہ، پھر لا مقصود اللہ کیسے سمجھیں گے؟ اس کے بعد فائدہ ہے کہ یہ پھر بڑی سب سے شہادت ہے۔ شہادت کی بات بیان کی ہے نا، میں نے آیت یہ پڑھی، اس میں رب نے خود بھی شہادت دی اپنی توحید کی، فرشتے نے بھی دی، اہل علم نے بھی دی، تو کائنات کی ہر چیز کہہ رہی ہے کہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے بس۔ اس کے بعد پھر جب وہ مسلسل ترقی کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں ساری چیزیں فانی ہو جاتی ہیں، ہر چیز کی بے ثباتی کا یقین ہو جاتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ ساری کائنات اس کا وجود نہیں ہے، واجب الوجود ایک ہی ذات ہے، اس بے ساخت اس کی زبان میں لا موجود الا اللہ۔ آسان سی بات ہے، کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میں ذکر کرا دوں، کہتے ہیں میں نے پہلے آپ کہتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں، حالانکہ ہماری خواہشات معبود ہیں۔ پھر لا مقصود الا اللہ، ہم آئے ہی صرف اسی لیے ہیں۔ یہ ہر چیز فانی، یوں سمجھے کہ یہ ہر چیز فانی ہے، وجود ایک ہی ہے۔ تو باتیں جو ہے نا ماننے کی اور ہیں، نہ ماننے کی اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے وہاں دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو ایسی تقریبات بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو کھانا کھلاتے رہیں۔ شاید میری دعا مقبول ہے، کسی اور کی مقبول ہو گئی ہے، تو ابھی آج بھی کھانا کھائیں اور پھر دعا کریں شاہ صاحب کے لیے، پھر کوئی تقریب نہ کر دیں، دعا شاہ صاحب کریں۔ یار آپ کو اتنی ساری آواز ہمارے پڑھائی دعا مجھ سے کرواتے ہیں، ان سے کراؤ، کوئی فائدہ بھی کسی کو ہو۔ پھر کھانے کی دعا ہوگی تو پھر کھانا ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہم لک الحمد حمدا یوافی نعمک والصلاۃ والسلام علی حبیبک سیدنا یا الہ العالمین. ہم نا اہلوں، کمزوروں، کم کوشوں، بے بدعتوں کو تو نے توفیق عطا فرمائی ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی، آپ کی تعلیمات ان کو بیان فرمانے کی، ہمیں سننے کی. الہ العالمین ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور ہمیں اسی راہ پہ استقامت نصیب فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ انہی نفوس قدسیہ کی راہ پہ ہمیں گامزن رکھ اور جا. جو کوئی شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے ہم نے تو تھوڑا سا سنا ہے، یعنی ان سے طویل سنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے سینوں کو کھول دے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کے مسام کھل جائیں، ہمارے دل روشن ہو جائیں. آنکھ نہیں دیکھتی، جو دل دیکھتا ہے، اور دل روشن ہوتا ہے تقوی کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ. جن کو نظر آتا ہے نا، میں کبھی کبھی باتیں کہتا ہوں، یہ واضح صاحب آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ چینی نہیں کھاتا، نہیں کھاتا ہے، مٹھائی کھا لیتا ہے تھوڑی سی. کیوں؟ یہاں چینی نظر آتی ہے، وہاں نظر نہیں آ رہی. جن کو نظر آتا ہے، نہیں آتا نہیں آتا. ہمیں قبر نہیں نظر آتی، ان کو نظر آتی ہے. ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ جو فرش پہ بیٹھے ہیں، عرش ان کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہوگا. اس لیے ہمیں اگر نظر نہیں آتی نا تو ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صدیقین ہیں. رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اب ان سچوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. ہم ان کو سچا سمجھتے ہیں، جو ان کو نہیں سچا سمجھتے وہ اپنا اور تلاش کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ میت رکھے. اس دنیا میں ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی پیروی، اور روز معاشر ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی معیت اور ان کی شفاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا اطاعتک و اطاعت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا رضاک و رضا حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا زیارت حرمک و حرم. اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک یوم القیامہ یوم لا ینفع مال ولا منون الا من اتى اللہ بقرب وفضلک العظیم و شفاعت حبیب. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور اپنا حشر نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین فرمانا. اللہ وفقنا لما تحب و ترضى وجل آخرتنا خیرا من الأولى. ربنا تقبل منا انك انت السميع ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ تنجینا من جمیع الاحوال والآفات تقضی بها جمیع الحاجات تطہرنا من جمیع السیئات ترفعنا عندک اعلی الدرجات تبلغنا باقصى الغایات من خیر الحیات بعد انک علی کل شیء سبحان ربک رب العزۃ وسلام برحمتک یا بہت بہت تمام احباب کا بہت شکریہ جو تشریف لائے. ہمارے بزرگ، سادات، علماء، یہ دعا جنہوں نے خاص طور پہ دعا کے لیے فرمایا تھا، ہم نے سب کی دعائیں کر دی ہیں، لیکن یہ پھر علامہ مولانا محمد نوید عباسی صاحب کا بھی فرمان ہے نا. یہ کیا ہے؟ علامہ پیر سید غلام یاسین صاحب کے لیے دعائے مغفرت اور کمر شاہ کی. اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اور سادات کی تو پھر اپنے حبیب خدا کے مغفرت فرمائے گا. یہ اعلان سماعت فرما لیں. 27 دسمبر اتوار کے دن